السلام علیکم ناظرین، دس از رامس احمد فرام دی پلیٹ فارم آف ریڈ باکس ٹی وی۔ آج بجٹ 2023 کے اوپر بات کریں گے۔ آج سے پہلے بھی کافی ویڈیو کر چکے ہیں اس حوالے سے، اور اس حوالے سے ڈسکس بھی کیا ہے کہ بجٹ نے جب آیا تو اس نے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ پہ کیا امپیکٹ چھوڑے، اور اس امپیکٹ سے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا، کس کو فائدہ ہوا۔ تمام باتیں ہم نے تفصیل سے دسمبر میں بھی ڈسکس کی تھیں، جنوری فروری میں جو ریویلیوشن آنی تھی تب بھی ڈسکس کی تھی، اور اب دوبارہ ہم جون میں دوبارہ بیٹھے ہیں جو اب بجٹ آ چکا ہے ایس آر او کے ساتھ، جو ہے پراپرلی اب امپلائڈ ہوگا 1 جولائی سے، اس کی امپلیمنٹیشن ہونی باقی ہے۔ تو ذرا اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بجٹ کس حد تک اس انڈسٹری کے لیے فائدہ مند رہا، اور کس حد تک جو ہے وہ اس انڈسٹریز پر حد بندیاں حکومت کی جانب سے لگائیں گی۔ سب سے پہلے تو ایڈوانس ٹیکس اور کیپٹل گین ٹیکس انکریز کر دیا گیا، اور اس کے بعد کچھ جگہوں پر ٹیکس ریلیف بھی دیے گئے، اور مگر یہ ہے کہ آپ کا جو کیا کہتے ہیں سی جی ٹی ہوتا ہے، کیپٹل گین ٹیکس ہوتا ہے، اس پہ جو ہے وہ اچھا خاصا سال بھی بڑھ گئے، تقریباً 6 سال میں جو ہے وہ آپ کی بلٹ اپ پراپرٹی 0% پہ آتی ہے۔ تو بہت سارے جو ہے وہ اینول پراپرٹی ٹیکس کے اوپر بھی آپ کو ایک الگ سے ویلیو دینی پڑے گی، مختلف ٹیکس امپلائڈ ہوئے، تو ڈسکس تفصیل سے کریں گے آپ اس کو۔ تو ناظرین، پہلا جو سب سے بنیادی ٹیکس ہے ایڈوانس ٹیکس، جو کہ ہر بائر اور سیلر کو دینا پڑتا ہے، جو کہ اس کی بائفرکیشن فائلر اور نان فائلر کی ہوا کرتی ہے، تو اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ایڈوانس ٹیکس جو ہے وہ بڑھا دیا گیا اس بجٹ میں۔ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ری ویلیویشن میں بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایف بی آر ریٹس بڑھے تھے، اس میں ایڈوانس ٹیکس کی بھی جو ہے وہ کچھ قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، جب ایف بی آر ریٹ بڑھ گیا اسی مطابق سے آپ کو پرسنٹیج سے جو ہے وہ ایف بی آر کی جو ہے وہ ٹیکسز دینے ہوتے تھے۔ تو وہ ریسنٹلی ابھی تو ایف بی آر ویلیوز بڑھ گئی ہیں، اب اس کے بعد پرسنٹیج بھی بڑھ گئی ہے ٹیکس کی۔ فائلر کو 1% جو ٹیکس دینا پڑتا تھا پہلے، اب اس کو 2% ٹیکس دینا پڑے گا۔ نان فائلر جو پہلے 2% ٹیکس دیا کرتا تھا، اب وہ 5% ٹیکس دے گا اپنی اس ایف بی آر ویلیو کا، جو کہ پراپرٹی خرید رہا ہوگا یا بیچ رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو سی جی ٹی ہے، کیپٹل گین ٹیکس ہے، جو کہ آپ جیسے کہ آپ نے فرض کریں 1 لاکھ کی کوئی پراپرٹی خریدی ہے، آپ جو ہے اس کو 1 سال بعد 1,20,000 کا بیچ رہے ہیں، تو اب اس 1 سال کے دوران آپ نے جو 20 لاکھ روپے کمائے ہیں اس پہ آپ کو 15% ٹیکس دینا پڑے گا۔ اور اس کیپٹل گین ٹیکس کی پہلے جو میعاد تھی وہ 4 سال تھی، اب 6 سال ہو گئی ہے، یعنی کہ ہر سال 2.5% جو ہے وہ گرتا رہے گا۔ 15 سال اگر آپ نے پہلے 1 سال کے اندر پراپرٹی بیچی تو 15% دینا پڑے گا، دوسرے سال بیچی تو آپ کو 12.5%، اسی طریقے سے 10%، پھر 7.5%، پھر وہ 6 سال بعد جو ہے وہ 0% آپ کو، اگر 6 سال آپ نے پراپرٹی کو ہولڈ کیا ہے، انویسٹمنٹ کو ہولڈ کیا ہے، تو آپ کو اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا۔ تو یہ تو 3 قسم کے ٹیکسز ہو گئے جو کہ آپ کی جیب سے لگنے ہیں۔ اس کے بعد 25 ملین تک کی اگر آپ کی پراپرٹی ویلیو ہے، ایف بی آر ویلیو ہے، تو آپ کو اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے، اس کے اوپر ایگزمپشن ہے کہ اگر آپ کی 25 ملین 2.5 کروڑ سے کم کی یا 2.5 کروڑ تک کی کوئی پراپرٹی ہے، اس کے اوپر آپ کو اینول ٹیکس تو کوئی نہیں دینا ہے، مگر اگر آپ کی 2.5% سے زیادہ کی ہے تو جتنی زیادہ ہے اس کے اوپر 1% اینول ٹیکس بھی دینا پڑے گا۔ اب یہ اینول ٹیکس جو ہے وہ ویسے تو پینٹ ہی ہے، جس کے پاس 2.5 کروڑ کی پراپرٹی جو سیل کر رہا ہے اس کو 1%، اس کا جو فرض کریں 1 کروڑ زیادہ ہے تو اس کو 1% دینا پڑے گا، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر پھر بھی ٹیکس دینا پڑے گا۔ اور ٹیکس جہاں پہ دینا پڑتا ہے وہاں پہ ٹیکس ریسیو بھی ہوتا ہے، اور جہاں ٹیکس ریسیو ہوتا ہے وہاں پہ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، ملک کی معاشی حالات کو بہتر کیا جاتا ہے۔ ابھی اگر میں نیوٹرل اوپینین دوں تو پاکستان اس وقت جون 2022 میں ایک اکنامیکل انسٹیبلٹی کا شکار ہے، اور وہ آئی ایم ایف سے لون لے گا تو مزید قرضوں تلے دب جائے گا۔ تو اس کو اپنے اندر ایک ایسی پالیسیز لے کر آنی ہے، ایسی بجٹ اس نے جو ہے وہ اپروو کروانا تھا کہ اپنے اندر ہی سے وہ جو ہے وہ اچھی خاصی اماؤنٹ ریز کرے، اور پھر اس کو فردر ڈیوائڈ کر کے قرضے بھی دے، اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹس بھی کرے۔ تو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں جو پلاٹوں کی انویسٹمنٹ ہے وہ ایک ڈیڈ انویسٹمنٹ کہی جاتی تھی۔ آج سے 6 مہینے پہلے میں نے ویڈیو کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ پلاٹوں کی انویسٹمنٹ ایک ڈیڈ انویسٹمنٹ کہلائی جائے گی، اور اب یہاں پہ انویسٹ کرنے کو حکومت زیادہ اپریشیٹ نہیں کرے گی۔ حکومت نہیں چاہے گی کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنی پلاٹوں میں انویسٹمنٹ کریں اور اپنے سرمایے کو زمین تلے دبا دیں، دفن کر دیں۔ ایسا حکومت نہیں چاہتی۔ حکومت چاہتی ہے کہ اس سرمایے سے کوئی ڈیولپمنٹس کریں، اس سرمایے سے کوئی ایسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کی جائے جہاں پر سرمایہ کاری اچھی ہو، جہاں پہ ریٹرنز اچھے آ رہے ہوں، جہاں پہ ملک کی سطح پر ملکی فلاح و بہبود کے لیے کام ہو رہے ہوں۔ تو اب گورنمنٹ آپ کے پیسوں کو لے کر کافی سیریس ہے، اور اس کو وہ صحیح جگہ پر لگانا چاہتی ہے۔ اب وہ بلیک منی انوالومنٹ کو کم سے کم کرنا چاہتی ہے۔ ایف بی آر ویلیو ریویژن ہوا تھا، اس کے بعد اب جو پرسنٹیج بڑھ گئی ہے ان دونوں میں، اب جو فلٹر لگ گیا ہے بالکل بلیک منی کی انوالومنٹ کا، تو اس سے یہ ہوگا امپیکٹ آئے گا کہ جب بلیک منی کی انجیکشن بہت زیادہ فلو میں تھی تب انویسٹرز اچھا کما رہے تھے، تب اس کے اسٹیک ہولڈرز اچھا جو ہے وہ کام کر رہے تھے، اس مارکیٹ میں بڑا جو ہے بلک میں انویسٹمنٹس آئی ہیں اور وہ ڈمپ ہوئی ہیں۔
مگر اب جب بلیک منی انوالومنٹ ختم ہو جائے گی تو اچھی خاصی انویسٹمنٹ کا جو ہے وہ بیریئر لگ جائے گا. تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کی انڈسٹری کو تھوڑا سا اسٹیگننٹ پوزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا. ان پروڈکٹیو ایسٹ پلاٹ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ پلاٹ کی انویسٹمنٹ خالی وہ پلاٹ میں دب کے رہ جائے گی. اس سے بہتر ہے آپ انڈسٹریز لگائیں, فیکٹریز لگائیں, کوئی بزنس کریں, کوئی ملک کے لیے کوئی ایسا کام کریں کہ جس میں جو ہے وہ ملک کے لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو, نہ کہ یہ کہ اس انویسٹمنٹ کو اپنے زمین تلے دبا دیا جائے. اب ویسے تو ہمارا چینل ریئل اسٹیٹ کے اوپر بات کرتا ہے, مگر یہ تمام ڈائنامکس سیدھی کھری مجھے آپ تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے, تو میں وہ پہنچا رہا ہوں. اس کے علاوہ ناظرین بات یہ ہے کہ ٹیکس ریلیکسیشن بھی ہوئی ہے. اب فلیٹس اور اپارٹمنٹس کی جو لوگ فلیٹ اور اپارٹمنٹ میں انویسٹ کریں گے ان کو ریلیکسیشن ملا ہے اینول گین ٹیکس کا, کہ اب اینولی آپ کا جو 2 سال کے بعد ہی آپ کو جو ہے وہ 0% ٹیکس ہو جائے گا. جیسے کہ آپ کا وہ اینول ٹیکس تھا کہ کیپٹل گین ٹیکس تھا جو کہ آپ کو تقریباً 15% تھا, پھر وہ دوسرے سال جا کے 12.5% ہوتا تھا, پھر تیسرے سال 10% ہوتا تھا, اور پھر 6 سال بعد 0% آپ کو کوئی ٹیکس دینا پڑتا تھا. اب اگر آپ فلیٹ اور اپارٹمنٹس میں کوئی انویسٹمنٹ کریں گے اور 2 سال اس کو ہولڈ کریں گے تو آپ کو اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. یہ ایک واحد ٹیکس ریلیکسیشن تھی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے لیے. اس سے امپیکٹ کیا آئے گا؟ اس سے امپیکٹ ناظرین یہ آئے گا کہ ٹریڈنگ ختم ہو جائے گی. وہ انویسٹرز جو کہ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کیا کرتے تھے کہ یار ابھی کچھ ہم نے بلک میں انویسٹمنٹس کر لیں, اس کو 6-8 مہینے بعد تھوڑی ویلیوز ڈفرینٹ ہوئیں تب ری سیل کر دیا, وہ ٹریڈنگ ختم ہو جائے گی. اسپیکولیٹو ٹریڈرز کی دکانیں جو ہیں وہ ٹھپ ہو کر رہ جائیں گی, بند ہو جائیں گی یا کم ہو جائے گی. اس جگہ پہ ہوگی جہاں پہ نئی آبادیاں نئی بستیاں بن رہی ہوں گی, نہ کہ اس جگہ پر جہاں پر آلریڈی ڈیولپڈ ہو چکی ہوں گی سین. تو ٹریڈنگ کم ہوتی ہے تو پھر لوگ جو ہے وہ انویسٹرز جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ لوز کر دیتے ہیں. جہاں پہ انویسٹرز کا انٹرسٹ لوز ہوتا ہے وہاں پر مارکیٹ پھر ڈاؤن فال کی شکار ہو جاتی ہے. ویسے آلریڈی ہم نے دیکھا ایف بی آر ریٹ ایویلیوشن میں کہ 6 مہینے کے دوران پراپرٹی کے اوپر بڑا گہرا اثر تھا, اس نے بڑا گہرا صدمہ برداشت کیا. اسٹیگننٹ مارکیٹ رہی, کوئی خاص پرفارمنس نہیں ہوئی, کوئی خاص لوگوں نے جو ہے وہ اس ٹریڈرز نے کوئی خاص گینز حاصل نہیں کیے بلکہ نقصان میں ہی جاتے رہے. اور اب اس بجٹ کے بعد مجھے مزید دکھتا ہے کہ ڈاؤن ورڈ کریکشن مزید آئے گا. اب یہ ڈاؤن ورڈ کریکشن ایک طریقے سے اینڈ یوزرز کے لیے فائدہ مند بھی ہے, کیونکہ انویسٹرز نے مارکیٹ میں اتنا بڑا ببل کریٹ کر دیا تھا کہ وہ جو آپ اور میرے جیسے لوگ ہیں جو کہ پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں, جو کہ اپنا گھر دیکھنے کا خواب رکھتے ہیں, جو کہ اپنا گھر کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے گھر بنانا مشکل ترین ہو چکا تھا کیونکہ ایک ببل کریٹ ہوا تھا. اب یہ ببل پھٹے گا, جب یہ ببل برسٹ ہوگا تب ویلیوز ڈاؤن ہوں گی, اور جب ویلیوز ڈاؤن ہوں گی تو اس عام آدمی کی استطاعت میں وہ گھر, وہ اس کا خواب جو ہے وہ پورا کر سکتا ہوگا. اس کے بعد ناظرین میں ایک اور بات یہ بھی کرنا چاہتا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ اینول ٹیکسز کو اوائڈ کرنے کے لیے لوگ جو ہے وہ اپنی پراپرٹی میں ہولڈنگس کو بڑھائیں گے, کیونکہ آپ اگر وہ 1 سال کے اندر ہی اپنی پراپرٹی کو سیل کرنے جا رہے ہوں گے تو ان کو 15% ٹیکس دینا پڑے گا, اگر 6 سال میں دیں گے تو ان کو 0% ٹیکس دینا پڑے گا. تو وہ جو آمد و رفت تھی انویسٹرز کی, آنا جانا لگا ہوا تھا, وہ آنے جانے کے اوپر قدغنے اور دروازے لگا دیے گئے کہ اب وہ ببل نہیں کریٹ کر سکیں گے اس طریقے سے. اس سے ایک نیگیٹو امپیکٹ مجھے یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب پاکستان میں بہت زیادہ ٹیکسز امپلائڈ ہوتے ہیں, بہت زیادہ ٹیکس کے معاملات کو دیکھا جاتا ہے, حکومت اپنا ایمنسٹیز اور دے رہی ہوتی ہے اور ریمیٹنس لے رہی ہوتی ہے, تو لوگ کیش میں ڈیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جہاں پہ کیش انوالو ہوتا ہے وہاں پہ کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہوتی ہے, اور جہاں ڈاکیومنٹیشن نہیں ہوتی ہے وہاں پہ بلیک منی انوالومنٹ اور تمام معاملات جو ہے وہ ایف اے ٹی ایف کے مراحل, منی لانڈرنگ اور تمام چیزیں جو ہیں وہ سامنے دیکھنے کو آتی ہیں. اور ایف اے ٹی ایف نے اتنے قدغن اور اتنے شرائط لگا دی ہیں کہ اب اس کے اوپر بھی ہم لوگ جو ہے وہ کوئی بیریئر نہیں ہٹا سکتے ہیں. تو لوگوں کو جو بلیک منی, بلیک شیپس تھیں, ان کو موو کرنا سوسائٹی میں تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا, جو کہ بہت اچھی بات ہے اس انڈسٹری کے لیے بھی اور پاکستان ملک کے لیے بھی بہت اچھی بات ہے. بجٹ اوور آل دیکھا جائے تو ملک کی فلاح و بہبود کے لیے بہتر بجٹ تھا. ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں بھی اینڈ یوزرز کے لیے جو کہ واقعی گھر خریدنے کے خواہش مند ہیں, اپنا گھر کرنا چاہتے ہیں, اپنی روزمرہ کی زندگی میں سے کچھ ٹکڑے جوڑ کر جو ہے وہ کوئی گھر کا خواب دیکھ رہے ہیں, وہ لوگ آج اپنا گھر کر سکتے ہیں, کیونکہ اب وہ ببل برسٹ ہوگا, اب ویلیوز جو ہے وہ ان کی پاکٹ سائز سے میچ کرنے لگیں گی. ملک بڑے گھمبیر حالات سے گزر رہا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ حالات مزید بہتر ہوں اس بجٹ کے بعد, اور مختلف تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے. الیکشنز کا کچھ نہیں پتہ, پولیٹیکل انسٹیبلٹی الگ ہے, اکنامیکل انسٹیبلٹی الگ ہے, پوری دنیا کی اکنامیکل حالات ڈفرینٹ ہیں. تو اس تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے میں اور آپ یہ دعا کرتے ہیں
کہ ملک اور پوری دنیا جلد از جلد اس معاشی بحران سے نکل سکے تاکہ زندگیوں میں بحال آئے اور زندگیوں میں سکون آ سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اگر آپ کوئی اب بھی پراپر انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ یار مجھے کہیں نہ کہیں تو انویسٹ کرنا ہے تاکہ میں ایک اچھا ROI جنریٹ کر سکوں، کوئی اچھی ریٹرن آف انویسٹمنٹس ریز کر سکوں، تو آپ کو کہاں کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے آپ کو میرا ہمیشہ سے یہ مشورہ رہا ہے اور آج بھی یہ مشورہ ہوگا کہ آپ کو اچھے کنسلٹنٹ سے رابطہ بنانا زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ اچھے لوگوں سے جو کہ اچھا کام کرنا جانتے ہوں گے ان سے رابطے میں رہیں گے تو آپ کو اپنی انویسٹمنٹس سے ریٹرن ملنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ٹیکس کے حوالے سے ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو موصول ہوئی ہوگی۔ اگر آپ اس حوالے سے یا پراپرٹی کے حوالے سے کچھ بھی مزید جاننا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر کے تھرو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کیسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ضرور کامنٹ کر کے بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنے ہوسٹ رامز احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد